السلام علیکم۔ میں ہوں شہزاد ریاض۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل شہزاد ریاض۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے پنجاب کے مشہور شہر لاہور میں واقع شاہی قلعہ۔ شاہی قلعہ کس نے اور کب بنایا؟ آج اسی پر بات کریں گے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس پر کس کس نے حکومت کی اور کتنی کتنی دیر حکومت کی، اس پر بھی بات کریں گے۔ اس قلعے کی تعمیر مغل بادشاہ اکبر نے کروائی، اور اس کے بعد کی آنے والی نسلیں بھی وقفے وقفے سے اس کی تعمیر کا کام کرتی رہیں۔ قلعے کے اندر موجود مشہور مقامات میں شیش محل، عالمگیری دروازہ، نولکھا محل اور موتی مسجد شامل ہیں۔ 1981 میں یونیسکو نے اس قلعے کو شالیمار باغ کے ساتھ عالمی ورثہ قرار دیا تھا۔ ناظرین، قلعے جس کے معنی حفاظت کے ہوتے ہیں۔ قلعہ کیوں اور کب بنایا جاتا ہے؟ قلعہ فوجی مقاصد یا رہائش گاہ کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ اس کی باقاعدہ بنیاد 1566 میں مغل بادشاہ جلال الدین اکبر نے رکھی۔ اس کی لمبائی 466 میٹر اور چوڑائی 370 میٹر ہے۔ اس کی شکل مستطیل ہے۔ دیواریں سرخ پختہ اینٹوں سے بنائی ہوئی ہیں، جس کی چنائی مٹی کے گارے سے کی گئی ہے۔ ان کی دیواروں پر بندوقوں کے لیے سوراخ ہیں، جس سے وہ حملہ کرنے والی فوجوں پر تاہم 1966 سے پہلے بھی شاہی قلعے کا وجود تھا۔ اس کو حکمی شکل جلال الدین اکبر نے دی۔ تاہم آپ کو موتی مسجد کے بارے میں بتاتے ہیں۔ موتی مسجد لاہور میں 17ویں صدی کی مذہبی عمارتوں میں سے ایک ہے، جو قلعہ لاہور کے اندر واقع ہے۔ اسے شہنشاہ شاہ جہاں نے تعمیر کروایا۔ یہ مسجد سفید سنگ مرمر سے بنائی گئی ہے۔ اس پر 3 گنبد ہے۔ مغلیہ دور کے زوال کے دوران لاہور پر سکھوں کا قبضہ ہوا۔ انہوں نے اس مسجد کو مندر میں بدل دیا اور اس کا نام موتی مندر رکھ دیا۔ رنجیت سنگھ نے یہاں خزانے رکھنے کا حکم دیا، اور پھر انگریز دور میں یہ مسجد دوبارہ مسلمانوں کے حوالے کر دی گئی۔ یہ بات یقین سے نہیں کی جا سکتی کہ قلعے کی بنیاد کس نے اور کب رکھی۔ اب ہم آپ کو اس بارے میں آگاہ کرتے ہیں کہ کس دور میں کس نے تباہ کیا اور کس نے اس کو تعمیر کروایا۔ 1241 میں شاہی قلعہ مغلوں کے ہاتھوں تباہ ہوا۔ اس کے بعد سن 1266 میں سلطان ریاض الدین نے دوبارہ اس کی تعمیر کروائی۔ پھر 1398 میں امیر تیمور کی افواج نے اسے تباہ کیا۔ اس کے بعد 1421 میں سلطان مبارک شاہ سید نے مٹی سے دوبارہ اس کی تعمیر کروائی۔ پھر 1432 میں قلعے پر شیخ علی کا قبضہ ہوا۔ پھر شیخ علی نے اس کی مرمت کروائی۔ 1566 میں مغل اکبر نے پکی اینٹوں کی کاراگری سے دوبارہ اس کی مرمت کروائی۔ اس وقت دریائے راوی قلعے کی شمار کی دیوار کے ساتھ بہتا تھا۔ 1625 میں شاہ جہاں نے دوبارہ دیوان خاص رنجیت سنگھ ایک سکھ حکمران تھا۔ 1799 سے لے کر 1849 تک حاکم رہا۔ 1846 میں اس پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا، جو 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا تب تک رہا، اور بعد میں یہ قلعہ مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا، جو 1947 سے اب تک پاکستان کا حصہ ہے اور اس پر مسلمانوں کی حکومت ہے۔ زیر زمین جو سرنگیں برآمد ہوئی ہیں اس پہ تحقیق ہو رہی ہے کہ آیا یہ سرنگیں کس طرف جاتی ہیں۔ ابھی اس بارے میں بہت ساری معلومات باقی ہیں، جس پر وقت آنے پر ہی بتایا جائے گا۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں
بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میرا جو آپ سے رابطہ ہے وہ لگا رہے۔ اللہ حافظ۔